میں خفا جو ہے نا یہ تقریباً 30% ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ خفی ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر خفا پائی جاتی ہے، لیکن وہ خفی کی جو اندر خفا یا جو پوشیدگی پائی جاتی ہے نا، جو ابہام پائی جاتی ہے، وہ لفظ کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی تیسرا ایسا ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس لفظ کی معنی مراد کو ہم وہ معنی مراد ہم پر پوشیدہ ہو جاتا ہے، سیکرٹ ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی غور و فکر کے بعد وہ پوشیدگی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے، جیسے مثال لفظ سرقہ ہے، سارق، چور کسے کہا جاتا ہے؟ جو کسی کی محفوظ مال کو چوری کر لے۔ مثال آپ کے پاس کوئی مال تھا اور آپ نے اس کو صندوق میں بند کیا تو کسی نے اس کو چوری کر لیا، تو اس کو ہم چوری کہیں گے، اور کرنے والے کو ہم چور۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ چوری والا جو معنی ہے نا، یہ کیا نباش اور اس طرح جیب کترے ہوتے ہیں جو جیبوں کو کاٹ دیتے ہیں، یا مثال جو کفن چور ہوتے ہیں، مطلب مردے کے کفن کو چوری کرتے ہیں، تو کیا اس کو بھی ہم چور کہیں گے؟ تو ہم نے پہلے غور و فکر کیا نا کہ اس کو ہم چور کہیں یا نہ کہیں، دونوں کو۔ تو ہم نے غور و فکر کیا کہ چوری کا جو معنی ہے نا، وہ کفن چور میں کم پایا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم کفن چور کو چور نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم نباش کہیں گے۔ وہ اس لیے کہ چور کا معنی وہ یا وہاں پر کمی کی طور پر پایا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ چوری تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی محفوظ مال کو چرایا جائے تو وہ چور ہوگا، وہ چوری ہوگا، لیکن یہاں میت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو اپنی کفن کی کیا حفاظت کرے گا؟ لہٰذا یہ چوری نہیں ہوگا۔ یا اگر کسی نے کسی چوک سے کوئی غیر محفوظ مال تھا، بے شک کروڑوں کا کیوں نہ ہو، لاکھوں کا کیوں نہ ہو، وہ بھی چوری کی زمرے میں نہیں آ جائے گا۔ لہٰذا اگر وہ پکڑا بھی جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کسی نے کوئی ایسی چیز چوری کر لی، مثال وہ غصب کر لی یا چوری کر لی جو کہ غیر محفوظ تھا اور زیادہ پیسوں کا بھی ہو، تو وہ بھی چوری کے زمرے میں وہ نہیں آئے گا، حالانکہ اس کو تعزیری سزا ہوگا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور اس پر اس کا وہ ضمان لیا جائے گا، تاوان لیا جائے گا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اب دیکھو نا، ہم نے دیکھا کہ چوری کفن چور کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب ہم نے دیکھا کہ کفن چور میں چوری کا معنی کم پایا جاتا ہے، اور جیب کترے میں چوری کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جیب تو انسان کے پاس ہوتا ہے نا، پاکٹ تو انسان کے پاس ہوتا ہے، جیب میں ہوتا ہے، تو وہاں چوری کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کی جیب ماری، کسی کی جیب کاٹی، وہ چوری کر لی اور وہ پکڑا گیا، وہ 10 درہم سے زیادہ ہو، تو پھر اس کا ہاتھ وہ کاٹا جائے گا۔ کیوں کاٹا جائے گا؟ اس لیے کہ یہاں چوری کا معنی زیادتی کے طور پہ وہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ چور ہوگا، اور جو کفن چوری کرتا ہے اس کو کفن چور، یعنی وہ چور کا اطلاق اس پر وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خفی تھا، اس کی تعریف اور اس کی مثال ہو گئی۔ اب خفی کے بعد مشکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں جو خفا، جو پوشیدگی ہوتی ہے، وہ بنسبت خفی کے زیادہ ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس کا معنی وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں اعدام نہیں کہوں گا۔ کیا نہیں کہوں گا؟ اعدام نہیں، سالن وہ نہیں کہوں گا۔ اب ہم نے کہا کہ سالن کسے کہا جائے؟ پہلے ہم نے سالن کی تعریف جانی کہ سالن کی، تو ہم نے کہا کہ سالن وہ ہوتا ہے کہ جس میں مثال کے طور پر شوربہ بھی ہو اور اس میں روٹی بگو کر کھایا جا سکتا ہو، تو اس کو ہم اعدام کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کہا کہ میں اعدام نہیں کہوں گا اور پھر اس نے انڈا یا پنیر کھایا نا، تو وہ حانث نہیں ہوگا، وہ اپنے قسم کو توڑنے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انڈے میں نہ تو روٹی بگویا جا سکتا ہے اور پنیر میں بھی اس طرح وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس صورت میں ہم نے غور و فکر کے بعد یہ بات واضح کر دی کہ یہ چونکہ مشکل تھا، لہٰذا اس صورت میں جس چیز کے اندر شوربہ ہو، جس کے اندر روٹی بگو کر یا چوری کر کے کھایا جا سکتا ہو، لہٰذا اگر وہ چیز کھائے تو حانث ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ یا اس کی مثال وہ بھی جسے قواریر من فضہ، کہ جنت کی جو برتن، ہاں کس کے؟ نہیں، روٹی تو کھائی جا سکے، لیکن اعدام ہے نا، کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں اعدام نہیں کروں گا، اعدام نہیں کہوں گا، تو اعدام عربی زبان کا لفظ ہے، اور اعدام ہر اس خوراک کو کہا جاتا ہے جس میں روٹی بگو کر کھایا جائے۔ تو انڈے میں روٹی بگو کر کھایا جا سکتا ہے؟
تو ظاہری بات ہے نا، سالن کسے کہا جاتا ہے، ایدام کا یہاں پر ہو. یہ ہر زبان کی الگ الگ ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ آپ پر اس طرح کہو گی نا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں شوربے کے ساتھ روٹی نہیں کھاؤں گی، شوربے کے ساتھ روٹی نہیں کھاؤں گا. اب شوربہ تو شوربہ ہوتا ہے نا. آپ نے انڈے کے ساتھ روٹی کھائی تو آپ حانس نہیں ہوں گی. آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں نا، اب انڈا ہے نا تو انڈے میں کوئی تو نہیں ہاں اگر آپ نے انڈے کو ایسے ہی بنا دیا نا کہ اس میں کسی اور سبزی کے ساتھ مکس کر دیا اور پھر اس کے اندر شوربہ بنا دیا نا، تو پھر وہ انڈا تو نہیں رہے گا نا، وہ کوئی مکس اور سالن بن جائے گا، اس کو کوئی انڈا نہیں کہتا. اور پھر اس میں شوربہ بھی بن گیا تو بے شک اس میں انڈا ہو اور اس میں شوربہ بن گیا تو پھر اس میں وہ حانس ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی کس طرح؟ نہیں وہ تیل جو نہیں وہ تیل جو آئل ہوتا ہے نا، اس کو شوربہ کسی نے اس کو شوربہ کہا ہے؟ وہ شوربہ نہیں ہوتا. وہ آپ اس کو تیل تو کہہ سکتے ہو، اس کو آپ تری کہہ سکتے ہو، لیکن وہ شوربہ نہیں ہوتا. اور نہ آج تک کسی نے اس گھی میں کسی نے روٹی کو چوری کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے نا. باقی ایدام کا لفظ جو ہے نا یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں شوربہ ہو، جس میں روٹی جو ہے نا بھگو کر یا چوری کر کے جس میں روٹی کا وہ جذب ہو سکتا ہو، اسی کو کہے تو پھر وہ حانس ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ تو مشکل ہے. اس کے بعد مجمل ہے تو اس کے بعد وہ مجمل